بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں کل 9 صورتیں پڑھی گئی۔ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورہ صف، سورۃ الجمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورۃ التحریم۔ پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے مختلف احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ 3 باتیں اس صورت کی بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات، کسی بھی مجلس میں بیٹھنے والوں کو یہ ادب سکھایا گیا کہ وہ ہر ساتھی کا خیال رکھیں، اور اس میں 3 ساتھی بیٹھے اور اس میں سے 2 ساتھی آپس میں کان میں سرگوشی شروع کر دے تو اس کو منع کیا گیا، ناپسند کیا گیا، اس لیے کہ 2 سرگوشی کرے اور تیسرا اکیلا رہ جائے تو اس کو تشویش ہے، وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھئی کون سی ایسی بات ہو رہی ہے جو آپ ابھی تک آپس میں کر رہے تھے، اب کان میں شروع ہو گئے۔ تو میرے ذات میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ان کو نظر آ گئی جو مجھے بولنا نہیں چاہتے۔ ایک ذہنی تشویش میں ساتھی مبتلا ہو، شریعت اس کو بھی ناپسند کرتی کہ ایسا نہ ہو، لہٰذا ایک ساتھی کے ہوتے ہوئے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ ہاں، اگر چوتھا ساتھی آ جائے، 5واں آ جائے، وہ آپس میں الگ ہو جائے پھر بالکل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی بڑی عمومی مجلس ہو اور اس میں کوئی باہر سے مہمان آ جائے، باہر کے افراد آ جائے، تو فرمایا مجلس کے اندر کشادگی کو پیدا کر لو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مجلس لگی ہوتی ہے، کوئی عالم آ گئے، بزرگ آ گئے، استاذ آ گئے، تو بھئی آواز لگاتے ہیں نا، بھئی آگے آ جائے، حضرت آگے آ جائے، تو بعد میں آنے والے کو آگے جگہ دی جائے گی، اس لیے کہ وہ مہمان ہے، اس کا حق ہے۔ اور یہ قرآن پاک سے تعلیم ملتی ہے، فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کر دو، اللہ تم پہ کشادگی فرما دیں گے۔ تو جو انسان روز مجلس میں بیٹھتا ہو یا پابندی سے بیٹھتا ہو، وہ اس کی حیثیت تو میزبان کی ہے، جو نیا ساتھی آئے اس کی حیثیت مہمان کی ہے، تو وہی مہمان کو انسان ترجیح دیتا ہے۔ اس پہ کبھی انسان پریشان نہ ہو کہ بھئی میں نے جگہ پہلی پکڑی تھی اور بعد والے کو میری جگہ پہ بٹھا دیا۔ آپ میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں۔ تیسری بات جو اس سورہ مجادلہ میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضری کا ایک ادب بتایا گیا، اور وہ اس لیے بتایا گیا کہ منافقین نے ایک شرارت شروع کی، اور وہ شرارت یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھتے ہیں اور آپ سے دین سیکھتے ہیں، آپ ان کو وقت دیتے ہیں، تو ان کو بڑی ایک تکلیف ہوتی، چبھن ہوتی۔ تو انہوں نے ایک مشورہ کیا اور اس میں یہ ترتیب بنائی، ایک پلاننگ بنائی کہ ہم کیا کریں گے، آپ علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہمیں آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، کان میں جیسے کہتے ہیں نا، اکیلے میں، تنہائی میں۔ تو پھر جائیں گے تو پھر بے مقصد سی باتوں میں لگ کر وقت کو ضائع کریں گے، کھینچ دیں گے اس طرح۔ یہ حرکت شروع ہو گئی۔ اس کا نقصان یہ ہونے لگا کہ صحابہ اکرام جو حقیقت میں طلبگار تھے، ان میں طلب تھی، ان کو وقت نہیں مل پاتا۔ یہ شرارتی منافق لوگ آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وقت لیتے تنہائی میں، اور پھر بے مقصد کی باتوں میں آپ کو لگا کر وقت ضائع کر دے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت اتاری، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، چونکہ اللہ پاک کی ذات تو علام الغیوب ہے، ہر ایک کے دلوں کے بھید اور حالات کو جانتا ہے۔ منافق کیا علاج کیا ہے، یہ کس طریقے سے قابو میں آ سکتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا بھئی آئندہ جو میرے پیغمبر سے تنہائی میں بات کرنا چاہے گا تو شرط ہوگی کہ وہ اس سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دے گا، مال خرچ کرے گا، اور یہ مال خرچ کرنا یہ منافق کے بس کا کام نہیں، اس کی جان جاتی ہے اس سے۔
یہ تو اللہ اہل ایمان کو دل دے دیتے ہیں۔ تو جب یہ شرط لگی کہ بھئی اب آئندہ جو بھی اکیلے میں بات کرے گا، وقت لے گا، اس کو پہلے صدقہ دینا پڑے گا، اب جب یہ شرط آ گئی تو منافقین تو ختم ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اب جو صحابہ کرام تھے، چونکہ شرط تو عمومی تھی کہ جو بھی آئے گا صدقہ دے گا، اب جو مالدار صحابہ تھے ان کو تو بڑی خوشی ہو گئی کہ چلو ہمارے لیے آسانی ہے، لیکن اکثریت ایسی نہیں تھی کہ وہ روز صدقہ دے سکے۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ صحابہ کرام تنگی محسوس کرنے لگے کہ بھئی ہمارے لیے تو اب اگر آپ علیہ السلام وقت دے بھی تو ہمارے پاس صدقے کے اسباب نہیں۔ تو اللہ پاک تو صرف ان منافقین کو نمایاں فرمانا چاہتے تھے، لہٰذا کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے بعد اگلی آیت اتاری، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے ہو تو تم اس کے پابند نہیں ہو، تم آ کر میرے پیغمبر سے تنہائی میں اکیلے میں مشورہ کر سکتے ہو۔ لیکن بہرحال اسی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے سب کو، اللہ پاک سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں جب بھی جائے صاحب ایمان تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی سلامی کے لیے حاضری دے تو اس سے پہلے، چونکہ یہ بڑی سعادت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو یہ توفیق ملے، تو اس حاضری سے پہلے اپنی حیثیت کے بقدر کچھ صدقہ دے کے جائے، صدقہ دے دے اور پھر حاضری دے دے۔ دوسری صورت سورۃ الحشر ہے، اس میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی ان صحابہ اکرام کی جو انصار تھے۔ انصار آپ جانتے ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجرین کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے۔ چونکہ انصار نے بڑا استقبال کیا، بڑا اکرام کیا، جگہ دی، اور ان کی تعریف اللہ پاک نے اس صورت کے اندر فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ کیا فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے انصار صحابہ کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت پر مہاجرین کو ترجیح دے دیتے ہیں، اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ مہاجر صحابی کو بطور مہمان اپنے ساتھ لے جاتے، اور وہاں جا کے پتہ چلتا کہ بھئی کھانا ہی اس قدر ہے کہ ایک فرد کے لیے، تو خود اور گھر والے اس بھوک کو برداشت کر لیتے، لیکن ان مہاجرین صحابہ کا اکرام کر لیتے کہ یہ کھا لے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کو مفلحون فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے راستے میں اتنی بڑی قربانی دی۔ تیسری صورت سورہ ممتحنہ ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے ایک بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے، جو بیعت اصلاح نفس کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیں، دین اسلام میں 4 قسم کی بیعت کا تصور ہے۔ ایک بیعت ہوتی ہے اسلام کی، کوئی کافر اگر کفر چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے تو یہ جس کے ہاتھ پر اسلام لائے گا، یہ ایک بیعت کی شکل ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے بیعت اسلام۔ کفر ترک کر کے اسلام پر بیعت کر لی کہ اب ساری زندگی اس دین میں رہ کے گزاروں گا۔ دوسری بیعت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیعت جہاد، کہ اگر جہاد کا اعلان ہو جائے، اذن عام ہو جائے، جہاد فرض عین ہو جائے، تو ہر صاحب ایمان اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے امیر کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لے گا کہ جی میں میدان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تیسری بیعت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت خلافت۔ اب چونکہ ہم تو ایک الگ نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو اسلام کا نظام ہے وہ نظام خلافت ہے کہ خلیفۃ المسلمین طے ہو جائے، اور اگر اس کا انتقال ہوا یا اس کو معزول کیا گیا تو اگلا جو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، پوری امت اور پوری قوم اس بات کی پابند ہوگی کہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی۔ چنانچہ یہی ترتیب رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کل صحابہ نے آپ کی خلافت پر بیعت کی، اس میں کوئی پیچھے نہیں رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے بیعت خلافت۔ چوتھی جو بیعت جو اس صورت میں ذکر ہے
وہ ہے بیعت اصلاح نفس یا بیعت تصوف یا بیعت تزکیہ۔ انسان اس تصور اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، صحیح ماحول کے اندر آ جاؤں، میرے اندر کی بیماریوں کی اصلاح ہو جائے، علاج ہو جائے، اس کے لیے وہ کسی متبع سنت اور متبع شریعت، یہ شرط ہے۔ شیخ وہ ہو سکتا ہے جس میں شریعت بھی ہو، سنت بھی ہو۔ اگر خود ایسا آدمی پیر بن جائے کہ جو نہ شریعت پہ چل رہا ہو نہ سنت اس کی زندگی میں ہو، وہ پیر نہیں ہے، وہ شیخ نہیں ہے، تو خطرناک آدمی ہے وہ تو، جس کے پاس خود شریعت اور سنت کا علم نہیں، وہ خطرناک ہے۔ تو ایسی بیعت کو بیعت تصوف کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کچھ عورتیں حاضر ہوئی جو ہجرت کر کے آئی تھی، اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیعت اصلاح نفس کی تھی۔ اللہ پاک نے آیت اتاری اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان کو بیعت کر لیں، لیکن شرط لگا دیں ان عورتوں پر کہ یہ اس گناہ سے، اس گناہ سے، اس گناہ سے، اس گناہ سے، اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس لیے اگر بیعت کے اندر شیخ یہ شرط لگائے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو بیعت کرتا ہوں، لیکن یہ شرط یہ ہوگی کہ آپ کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑیں گے، تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی، یا شرط یہ کہ آپ مجھے صف اول میں نظر آئیں گے، شرط یہ کہ آپ سود کا کام چھوڑ دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں گے۔ یہ شرائط اگر شیخ لگائیں تو حق ہے اس کو، اور وہ بالکل لگا سکتا ہے۔ یہ تو اب چونکہ ہر چیز میں سہولت اور آسانی کی گئی، اس لیے کہ اگر یہ شرائط اب لگائی گئی تو بیعت تو دور کی بات ہے، لوگ قریب بھی نہیں آئیں گے، بھاگ جائیں گے مساجد سے۔ اس لیے اب بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی انسان کر لے، آہستہ آہستہ حکمت سے قریب کریں۔ لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ بیعت تصوف یہ محض ایک برائے نام چیز نہیں ہے، بلکہ بیعت تو ایک ذریعہ اور واسطہ ہے اصل مقصود یعنی اصلاح نفس کے لیے۔ اگر انسان بیعت کرے لیکن اصلاح نفس نہیں ہو رہی ہے تو بیکار ہے۔ اور اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے دی، جیسے ایک بچے کو تعلیم کے لیے ہم کسی اسکول میں داخل کرتے ہیں یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ اب گھر سے یہ بچہ اسکول جائے گا تو کیسے جائے گا؟ بھئی اس کے لیے اسکول وین کی ضرورت ہے نا، گاڑی کی چاہیے، وہ وین اس کو لے جائے۔ اب آپ بتائیں کہ وین اصل مقصود ہے یا اسکول اصل مقصود ہے؟ اسکول ہے نا، تعلیم مقصود ہے نا وہاں پہ۔ تو اب ساری محنت وین پر ہوئی کہ جی خوبصورت وین ڈھونڈے، ایسی ہو، اس پہ جھنڈا بھی لگا ہو، اس کا یہ کلر بھی ہو۔ وین پر ساری محنت ہو گئی، بچہ اسکول میں فیل ہو گیا، تو کامیابی ہے یا ناکامی؟ ناکامی۔ اب سارا زور اس پر لگا دیا جائے کہ جی فلاں سے بیعت ہونا ہے اس لیے کہ ان کے لاکھوں مریدین ہے، یہ ہے، باقی اصلاح نفس ٹکی بھی نہیں ہو رہی ہے میری۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو اس لیے بیعت انسان اس وقت کرے جب اپنے اصلاح نفس کے لیے دل سے فکر مند ہو کہ بھئی یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ اس صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے کی وہ خوشخبری اور پیشن گوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنی امت کو، عیسائیوں کو ایک بشارت دی اپنی حیات میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا دیکھو میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ اب میرے بعد ایک ہی نبی آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آسمانوں پہ احمد تھا، زمین پر محمد نام آپ کا رکھا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی آمد کی بشارت اور پیشن گوئی دی۔ اس لیے اصل عیسائی اور کرسچن وہ ہوگا جو اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھے گا۔ جو آدمی یہ کہے کہ جی میں عیسائی ہوں اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا ایمان نہیں ہے،
تو مسلمان تو خیر یہ نہیں ہے، لیکن یہ سچا عیسائی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سچا عیسائی بھی وہ ہوگا جو اپنے پیغمبر کی بات تو مانے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بشارت خوشخبری دے چکے ہیں، لہٰذا اس بشارت سے پیچھے ہٹنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ آج کی عیسائی دنیا کا اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی پورا ایمان نہیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اور اس صورت میں یوم جمعہ، جمعے کے دن کے احکامات کو ذکر کیا گیا، چونکہ ہفتے کے 7 دنوں میں اس دن کو اللہ نے ایک خاص فضیلت اور خاص اہمیت دی ہے، اور اسی لیے اس دن اجتماعیت ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اور 2 رکعت نماز ہوتی ہے بجائے 4 کے۔ یہ جمعے کے دن کی خصوصیات ہے۔ تو اس دن کے لیے ایک مسلمان کی زندگی میں اہتمام ہو، تیاری ہو، تو وہ تیاری کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے فرمائے فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ختم۔ اس لیے جمعے کی اذان کے بعد کاروبار، خرید و فروخت، معاملات یہ ممنوع۔ یہ تو آج کے مسلمان سمجھنا نہیں چاہتے، آخر وقت تک دکان چلائیں گے جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہتا۔ پہلے مسئلہ پوچھ لے جا کر بنوری ٹاؤن میں کہ جب جمعے کی اذان اول ہو گئی اور جس مسجد میں میں نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی اذان میں نے سن لی، اس کے بعد بھی میں نے کاروبار کیا ہے، دکان چلائی ہے، پیسے کمائے ہیں، کسٹمر بھگتائے ہیں میں نے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن کی اس آیت سے صراحتاً نفی کی گئی، منع کیا گیا۔ ایک اسلامی اور ایمانی معاشرے کے اندر جمعے کی اذان اول کے بعد کاروبار کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوست۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے، انسان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، فرمائے تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد وہ غافل نہ کر دے، غفلت میں نہ ڈال دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اس لیے کہ چونکہ یہ 2 چیزیں بنیادی طور پہ ہے، عام طور پہ انسان ان 2 چیزوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے، یا تو یہ حساب کتاب میں بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی چلے یہ پورا کر کے ابھی جاتا ہوں، ابھی یہ کر کے جاتا ہوں، ابھی یہ کر کے جاتا ہوں، یا یہ کہ گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل کود کے اندر لگ گیا، بات چیت اس میں مشغول ہو گیا، یہاں پیچھے نماز سب کچھ نکل گیا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور یوم التغابن اس صورت میں فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ انسانیت کے لیے ایک حسرت کا دن ہے۔ تغابن کہتے ہیں حسرت کو۔ اس دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، میدان محشر میں جائیں گے، تو سب ایک حسرت میں ہوں گے۔ کافر اور مشرک اور منافق کی حسرت تو یہ ہوگی کہ وہ ایمان سے محروم آ گئے، محرومی ہو گئی، اب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لیکن اہل ایمان کے پاس بھی ایک حسرت ہوگی، اور وہ حسرت ہوگی قلت اعمال کی۔ جب اس دن ایمان والے دیکھیں گے کہ اللہ کے ہاں ایک چھوٹے عمل پر ایک دفعہ کے سبحان اللہ پر جنت کے اتنے بڑے مراتب مل رہے ہیں، ایک فرق ہوگا۔ حدیث پاک میں مثال دی کہ ایک جنتی آئے گا، اس کے اور اس سے نچلے درجے کے جنتی میں ایک سبحان اللہ کا فرق ہوگا، لیکن درجے میں وہ اتنا اوپر ہوگا کہ درمیان میں 500 سال کی مسافت ہو۔ یہ حسرت کرے گا۔ اس لیے دنیا میں انسان چھوٹے عمل کو یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ یار یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، چلو بھائی کوئی بڑا عمل دیکھتے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو بھئی کس عمل پر کیا کچھ مل جائے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اس میں اہل ایمان کو 2 چیزوں کی ترغیب دی گئی، اور واقعی آج اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تقوی اور ایک توکل۔ تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ایک توکل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمائے جو تقوی یعنی پرہیزگاری والی زندگی میں آئے گا، اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، راستے بنیں گے اس کے۔
اور جو توکل یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے لگ جائے گا تو فہو حسبو، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اس میں اللہ پاک نے حکم دیا اہل ایمان کو کہ تم اپنی فکر بھی کرو اور اپنے اہل خانہ کی فکر بھی کرو کہ وہ کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے۔ یعنی انسان اس زندگی میں اس بات کا مکلف اور مسئول ہے کہ اس بات پہ جان نہیں چھوٹ سکتی کہ جی میں تو اپنا اہتمام کیا ہے اعمال کا، نمازوں کا، باقی ہے کہ پیچھے گھر والے کس کیفیت میں ہے، بیوی بچوں کی کیا تربیت ہے، ان کے نمازوں کا کیا معاملہ ہے، کمائی کا کیا معاملہ ہے، اس سے آنکھیں بند کر دینا یہ بھی پکڑ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اب آل اولاد اور اہل خانہ جو گھر میں ہیں، جن سے اگر ہم زندگی کے باقی سارے کام کرواتے ہیں، اگر وہ نہ کریں تو بگڑ بھی جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن باقی پھر جب دین کی بات آئے، اعمال کی بات آئے، تربیت کی بات آئے، اصلاح کی بات آئے، صحیح غلط کی بات آئے، تو ہم کہتے ہیں یار ہر ایک سمجھدار ہے، چلو بھائی کرنے دو، ہر ایک سمجھدار ہے۔ تو سورہ تحریم میں فرمایا ایسا نہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔